السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبع ستا من الشوال كان كصيام الدهر۔ رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 10 اپریل 2024 اور شوال المکرم سن 1445 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک اللہ جل شانہ نے آپ کے اور میرے لیے روزوں کا مہینہ بنایا ہے۔ میں آپ کے اور میرے کا لفظ صرف اس بنیاد پہ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت امت محمدیہ کو دی ہے۔ اس امت سے پہلے باقی کسی امت کو ایک مہینے کے اکٹھے روزے نہیں ملے تھے۔ پچھلے انبیاء کی امم کو جو روزے ملے ہیں وہ ہر مہینے 3 روزے ملے ہیں، جسے ایام بیض کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 ہر چاند کے مہینے کی تاریخ کا روزہ ہوتا تھا۔ اور یہ 12 مہمانوں کو رمضان کا مہینہ دیا، تو رمضان کا مہینہ تو ایک مہینہ ہے، تو 36 دن نہیں ہے۔ اب ان کے روزوں کی تعداد ہمارے روزوں کی تعداد کے مقابلے میں بڑھ جائے گی، تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے آپ کو اور ہمیں شوال میں 6 روزے رکھنے کی ترغیب دلا دی ہے کہ جو روز 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے تو اس آدمی کے 1 مہینہ رمضان کے اور 6 شوال کے، تو یہ 35، 36 بن جائیں گے۔ تو کان کصیام الدہر جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ ہماری کرم نوازی یہ ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے، اور ہم نے فرشتوں کو پابند کر دیا ہے کہ جو بندہ بھی ایک نیکی کرے اس کا 10 نیکیوں کا نمبر لکھ دیا جائے۔ تو ہم نے اگر 36 روزے رکھے ہیں تو یہ 360 روزے بن جائیں گے، اور شمسی سال 365-64 دن کا ہوتا ہے، لیکن جو قمری سال ہے، چاند والا سال ہے، وہ 360 دن کا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا پورے 360 دنوں میں جو پچھلی امتوں کو روزوں کا ثواب ملتا تھا، تمہیں 1 مہینے اور 6 روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جو اللہ نے ہمیں شوال المکرم کے روزے عطا فرمائے ہیں۔ اب اس کے بارے میں 2-4 باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، کچھ لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ روزے ہم نے 6 اکٹھے رکھنے ہیں یا الگ الگ رکھنے ہیں؟ بابا، ہم نے فرضی روزے اکٹھے رکھنے تھے، یہ شوال کے روزے اکٹھے نہیں رکھنے۔ اکٹھے رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، الگ الگ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر ہفتے میں 2-3 روزے رکھ لیتے، تو 4-5 ہفتے ہیں پورے شوال کے، تو پورے شوال میں ایک ہفتے کے اندر روزوں کی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان کا کوئی روزہ نہ رکھا ہو، مثلا کوئی خاتون ہے، اس نے رمضان المبارک کے کوئی روزے نہیں رکھے، اب اس نے قضا لوٹانی ہے، تو وہ پہلے قضا لوٹائے یا پہلے شوال کے روزے رکھے؟ اس بارے میں علماء احناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے شوال کے رکھ لے، بعد میں فرض روزے رکھ لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے ہی آپ فرض روزے قضا لوٹائیں گے، اور وہ دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرض روزے مقدم ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، مقدم ہے، لیکن اس کے لیے اگلے رمضان تک کا ٹائم ہے، آپ جب بھی چاہیں لوٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ روزے مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر آپ تکبیرات کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو رب نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ 30 روزے مکمل کر لو پھر تکبیر کہو۔ اب جس بندے کے 30 روزے نہ ہوئے ہوں، فقیوں میں کوئی فقی اسے نہیں کہتا کہ بھی تیرے اوپر منع ہے تو عید الفطر کے دن تکبیر نہ کہے، وہ کہتے نہیں تجھے تکبیر کہنی ہے۔ تو پھر عدت تو مکمل نہیں ہوئی روزوں کی کاؤنٹنگ، پھر یہ تکبیر کیوں کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو یہاں بھی قضا پر بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ جب بھی چاہے قضا رکھ سکتا ہے۔ شوال میں اگر نفل کے 6 روزے پہلے رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اس کے ساتھ ایک بات مزید بھی ہے کہ شوال کے ان روزوں کی برکات بہت زیادہ ہے. یہ 6 روزے ہیں تو نفلی، لیکن بعض حنابلہ کے فقہا نے اس کو کہا ہے کہ اسے عام نفلی روزے نہ سمجھے، ہے نفل لیکن یہ فرض کے ٹکر کا روزہ ہے، فرض کے برابری کا روزہ ہے، فرض کی ہمسری کا روزہ ہے، کیونکہ انہی 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے. پھر ایک روزہ 10 کے بدلے میں ہے تو یہ پھر اس کو یوں سمجھے کہ 6 روزے 60 روزوں کے بدلے میں ہیں، 6 روزے ٹکر کا اور فرض کی ہمسری کا روزہ ہو. اس بارے میں ایک بات مزید بھی ذہن میں رکھیں، شوال کے 6 روزے اگرچہ نفل ہیں لیکن فرض کی ٹکر کے ہیں. ہاں بعض اوقات ایسے نفل ہوتے ہیں جو فرض کے برابر ہو جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، نفل ہو فرض کے برابر ہو، کیا مطلب؟ بھئی حدیث پاک میں حضرت سلمان کی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا فیہ بقصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا. فرمایا رمضان میں نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے کے برابر ثواب لے گا. تو نفل والے کو فرض کے برابر کا ثواب مل رہا ہے. تو جب رمضان کے نفل فرض کے برابر ہیں تو رمضان کے پڑوسی مہینے کے روزے جو ہیں یہ بھی اس فضیلت میں اس فرض کے درجے کی ٹکر کے روزے ہیں، اس لیے روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور بعض نفلی عبادات ایسی ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فرض کی کمی کو پورا فرما دیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث، دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی شخص کو شیخ الحدیث کہا گیا ہے امت محمدیہ میں تو وہ مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، فضائل اعمال والے، جنہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی ہے، اوجز بھی لکھی ہے. اس کے علاوہ ان کی الکنز المتواری بھی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتب احادیث ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث پاک کی کتب لکھی تو اللہ سے دعا کی، مولا اگر میری خدمت حدیث آپ کو قبول ہے تو مجھے صاحب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قبر کی جگہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. نبی پاک کے پاؤں مبارک کی طرف گیٹ نمبر 34 کے جنت البقیع ہے، اسی پاؤں میں امام مالک، امام نافع اور شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر ہے. تو یہ وہ شخصیت ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت میں کس شخص کے فرائض میں کمی ہوگی نا تو حضور پاک کی احادیث سے یہ خلاصہ ملتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے ابھی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ نہ کرو کہ اس کے فرض میں کمی رہ گئی ہے، پڑھے تو تھے لیکن اس اخلاص کے درجے پہ نہیں پڑھے تھے جس پر پڑھنے چاہیے تھے. تو اس کے نوافل تو ڈھونڈ لو، کوئی نفل صدقہ ہوگا، کوئی نفل روزہ ہوگا، کوئی نفل عبادت ہوگی، کوئی نفل نماز ہوگی، کسی کے ساتھ اس کا اخلاص کے ساتھ تعاون کی بات ہوگی جو اس پر لازم، فرض، واجب، ضروری نہیں ہوگی. اس نے ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، ذرا وہ تلاش کر کے لاؤ. اللہ کی کرم نوازی دیکھے، فرشتے جہنم لے جانے کے بجائے اس کے نامہ اعمال سے سرچنگ کریں گے تو ان کے کوئی نفل روزے برابر ہو گئے، کوئی نفل نمازیں برابر ہو گئی، نفل صدقے برابر ہو گئے، نفل کسی کے ساتھ تعاون برابر ہو گیا تو اس سے فرضوں کی کمی پوری کر کے اس کو جنت بھیج دیا جائے گا. تو بعض نوافل ایسے ہیں جس سے فرضوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے. تو یہ جو روزے ہیں شوال کے یہ بھی اس درجے کے ہیں. میں یہاں پر ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، آپ 100% توجہ رکھیں گے تو میری اس بات پر پہنچ پائیں گے. اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی ہل گئی آپ کاؤنٹنگ میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. دیکھیں ہم رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں. رمضان المبارک کی تراویح حدیث پاک کے مطابق 20 رکعت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعت والوتر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے حضور پاک نے 20 رکعت پڑھائی ہے ہمیں رمضان میں، پھر وتر پڑھائے ہیں. سوال یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح حدیث سے ثابت ہے، 20 رکعت تراویح صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل بھی کہتی ہے رمضان میں 20 رکعت پڑھیں. آپ کہیں گے عقل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حدیث کی بات آ گئی، بات فائنل. میں کہتا ہوں فائنل ضرور ہے لیکن عقل اس کی تائید کرتی ہے. اب وہ توجہ رکھیں جو میں حساب سمجھانے لگا ہوں. ہم ایک حدیث پاک پہ غور کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرما دیا فرض کی کمی نفل سے پوری ہوگی. اوکے، تو رمضان کے فرض کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ بھئی وہ بھی نفل سے. کوئی رمضان کے فرض تو اعلیٰ درجے کے فرض ہیں. کیوں؟ من ادا فی فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. رمضان کے فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہیں. تو عام دنوں کے نفل تو شاید اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا نہ کر سکے. تو پھر وہ کون سے نفل ہیں؟ کہتے ہیں رمضان المبارک کے نفل رمضان کے فرض کی کمی پوری کریں گے. تو رمضان کے نفل مثلا
मसनून नमाज है तरावी, नफल इस माना में ले ले कि फर्ज नहीं है, तो ये नमाज हमारी कमी कैसी पूरी करेगी? तो हम एक दिन में कितने फर्ज पढ़ते हैं उस फर्जों की तादाद को गिन लें और तरावी की तादाद को गिन लें। अगर एक दिन के फर्जों की तादाद 8 बनती है तो फिर 8 तरावी पढ़ ले, एक दिन के फर्जों की तादाद 20 बनती है तो फिर 20 तरावी पढ़ ले। ये अकल का जवाब है। अब हम शुमार करते हैं, हम सुबह की कितनी फर्ज पढ़ते हैं? आप बोलते जाइए ना, मुझे जवाब दीजिए। सुबह के कितने फर्ज हैं? 2। जोहर के 4। मैं सिर्फ फर्ज पूछ रहा हूं। 2 और 4, अच्छा। असर के कितने हो गए? 6 और 4। मगरिब के 10 और 3 13। इशा के 13 और 4, हिसाब आपका कमजोर है, 17। और 3 हम वित्र पढ़ते हैं। वित्र भी गोया अमलन फर्ज के बराबर है, न पढ़े तो कज़ा पढ़नी पड़ती है। तो 17 और 3 तो पूरे दिन के फर्ज कितने हुए? तो तरावी 20 पढ़े ताकि ये नफल हमारे फर्जों की कमी को पूरा कर दे। तो कहीं कहीं पर बंदा अकल के तौर पे भी देखे तो शरीयत में उसकी तायद मिल जाती है, शरीयत में उसकी सपोर्ट और हेल्पिंग हैंड और तावन मिल जाता है। तो ये जो शव्वाल के रोजे हैं, ये 6 रोजे भी ऐसे हैं कि अगर हम इनके ऊपर अमल कर लें तो हमारे फराइज की कमी को अल्लाह पूरा फरमा देगा। तो आप जितने दोस्त बैठे हैं, कोशिश न करें, तय करें। एक होती है कोशिश करना, एक होता है एहतमाम करना, एक होता है मेहनत करना, एक होता है तय कर लेना। अंडरस्टूड है भाई, ये मैंने करना है भाई, अगरचे नफल है लेकिन हम इसको करेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि नफल को ज्यादा इसरार से करोगे तो बिदअत बन जाएगा। मैंने कहा बेवकूफी भी कोई इंतहा होती है, ये तो उस इंतहा को भी क्रॉसिंग है। नफल के ऊपर मजबूती रखें, फर्ज न समझें, वो सुन्नत रहती है, वो बिदअत नहीं बनती। मसलन तहज्जुद है, अगर कोई बंदा हमेशा तहज्जुद पढ़े, हम तो दुआ कराने उसके पास जाते हैं, बाबा दुआ करो, क्यों? आप तहज्जुद के पाबंद हो। कौन है इसको बिदती है भाई ये सिर्फ नफल पर पाबंदी कर रहा है? कहते हैं नहीं, फर्ज नहीं समझता, सिर्फ नफल की पाबंदी करेगा अल्लाह बरकत देगा। तो इसको भी हम फर्ज ना समझे लेकिन नफल की पाबंदी करें तो शव्वाल के लिए 6 रोजे भी हमारी इस कमी को पूरा कर देंगे। ऐसे नहीं होता बंदा खामखा से हर चीज के ऊपर बिदअत का फतवा ठोक दे। हमारे उस्ताद मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर 70 साल तक नहीं छोड़ा, 70 साल तक नफल रोजा नहीं छोड़ा। ऐसे तो रब्बे करीम ने उस शख्स से काम नहीं लिया। आज शेख की 56 तसानीफ आप उठा के देखे, हर तसनीफ किसी एक ने एक बातिल के मुकाबले में मुस्तकिल इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा रखती है। रब्बे करीम ने इतना रुतबा इनको दिया। तो 70 साल तक ये नफल को रोजा ने नहीं छोड़ा। उनके बड़े फरजान कहते हैं मैं हजरत के पास एक दिन गया, जब बिल्कुल आखिरी दिनों में बीमार थे, तो 15वीं शाबान का रोजा न रख पाए तो रो रहे थे। तो कहते मैंने पूछा तो कहने लगे बेटा आज 70 साल की रूटीन टूट गई, आज मैं रोजा नहीं रख पाया। वो नफल छोड़ने पर रो रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम फर्ज छोड़ने पर भी ऐसे बैठे होते जैसे मक्खी बैठी हो, हमने उड़ा दी। भाई रब दिल के मामलात को जानता। मैंने रायवंड के मिंबर पे एक मरतबा हजरत मौलाना मोहम्मद जमील रहमतुल्लाह ताला अलैह जो रायवंड मरकज के इमाम थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिनने उनको देखा है, उनके मिजाज से वाकिफ है कि अल्लाह ने उन्हें कैसे मिजाज हनाना अता फरमाया था। हजरत मौलाना जमील से नव्वरअल्लाहु मरकज़हु एक मरतबा मिंबर पर कारगुजारी सुनाने लगे। कहते हैं एक शख्स अल्लाह के रास्ते में था, उसको जियारत हुई, कयामत का मंजर ख्वाब में दिखाया गया और कयामत में वो शख्स देखा रहा है मीज़ान अदल को, कि अदल का तराजू है और वहां पर आमाल तुल रहे हैं। गौर करने की बात है, जरा इसको दिल की खिड़की खोल के इस जुमले को रास्ता देना। कहते हैं जब वो करीब गया तो हर बंदे के दिल को फरिश्ते चीरते हैं ख्वाब में, उसके दिल के अंदर से वही नेकी करते वक्त के इखलास को तलाश करते हैं। जितना इखलास होते है उसको तोलते हैं। नफल की तादाद नहीं है, रकात की तादाद नहीं है, सदके की कैफियत को देखा जाता है, कमियत को नहीं देखा जा रहा। क्वांटिटी और क्वालिटी की बात है कि इसके अंदर उस नेकी करते वक्त इखलास कितना था, लोगों को दिखलावा कितना था, अल्लाह के लिए कितना कर रहा था, गैरुल्लाह के लिए कितना कर रहा था। जितना अल्लाह के लिए था वो इखलास बाहर निकाला, सिंक किया, बाहर आ गया, बाहर आया उसे अमाल में रखा, वही चीज तोली। तो उन्होंने कहा है तो ये ख्वाब, लेकिन आपके और मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन है, सबक है, मैसेज है, पैगाम है कि लोगों काम में इखलास देखा जाए। तो अल्लाह जल्ल शानू के लिए बंदा एक काम करे तो बंदा इखलास देखे। आप यकीन माने हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा नफल रोजा अपने दोस्त की वजह से तोड़ दे, नफल रोजा, मतलब दोस्त आया खाना खा रहा, उसने कभी आप भी खाए, उसने इसरार किया तो इसने उसके कहने पे तोड़ दिया, बाद में रख लूंगा भाई, तो फरमाया इसको रोजा रखने के बराबर अजर मिलेगा, अगरचे ये कजा कर ले बाद में।
کیوں؟ اس نے مسلمان کا دل نہیں توڑا. اس میں ایک وجہ اور بھی ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے ریاکاری بھی نہیں دکھائی نا کہ بھائی تو روزے سے نہیں ہے، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاتا. کہ نہیں تو کھا لے تاکہ تیری ریاکاری پر چھری پھر جائے. تو اللہ کے لیے اخلاص تو اتنا ہے. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت، تقوی، طہارت کے ساتھ ان 6 روزوں کو رکھیں. کریں گے انشاءاللہ؟ صرف آپ یا گھر میں بھی ترغیب دیں گے؟ ہاں، گھر میں ترغیب کون کون دے گا؟ جتنے دوست بیٹھے. ہاں جزاک اللہ. حضرت جی مولانا احسان دعوت برکاتہ العالیہ آج کل تو بیمار ہیں. ہائیوینڈ میں کس زمانے میں عشاء کی بات تعلیم فرماتے تو کہتے تھے تہجد کون کون پڑھے گا؟ لوگ ہاتھ کھڑا کریں. پھر کہتے اللہ کے راستے میں کون کون پڑھے گا؟ صاحب گھر جا کر کون کون پڑھے گا؟ تو مجھے ان کی بات یاد ہے، اس لیے ہمیں گھر کو بھی بتانا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں صرف اپنی نیکیوں کی ترغیب نہیں دی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، 27ویں پارے کا آخری صفحہ رب کریم نے ہمیں سمجھایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ساری 28ویں پارے کے آخری سے پہلی صفحے کی آیت ہے سورۃ التحریم کی. فرمایا کہ تم خود بھی اور اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو گھر میں بھی ترغیب دینی چاہیے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ڈھیلی ہو گئی، ترغیب دیں گے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب